السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ سوچا علامہ اقبال کے کلام کے ذریعے آپ کو مومن کا زمانہ، مومن کا جلال و جمال آپ کو بتایا جائے۔ مومن کا جلال و جمال کیا ہوتا ہے جو علامہ اقبال بیان کر رہے ہیں، اور جو پرانے زمانے میں تاریخ گواہ ہے کہ پرانے زمانے کے اندر یہ جلال و جمال ہوا کرتا تھا۔ تو وہ چلے علامہ اقبال کے ذریعے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں یہاں سے۔ اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا۔ اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کے نو منزل آخر فنا ہے، مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ حقیقت ہے، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ تندو سب کے سیر ہے غیچہ زمانے کی روح، عشق خدا سیل کو لیتا ہے تھام۔ عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ۔ اب عشق کو بیان کر رہے ہیں، واقعی میں وہ عشق والوں کا زمانہ ہوتا ہے۔ مومن کا تو اگلا درجہ ہی عشق ہے۔ مومن تو محبت، پھر عشق، تو عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ عشق کی مستی سے ہے پے کرے گل تابناک، عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے کلام الاکرام۔ عشق فقیہ حرم، عشق امیر و جنود، عشق ہے ابن سبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ عشق ہے مستراب سے نغمہ تار حیات، اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود۔ عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بو، رنگ ہو یا خشت و سنگ و چنگ، ہو یا حرف و سود، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ باقی میں عشق تو جب ہی پیدا ہوتا ہے آپ کا جگر خون ہو جائے۔ قطرہ خون جگر سلے کو بناتا ہے دل، خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود۔ تیری فضا دل فروز، میری نوا سینہ سوز، تجھ سے دلوں کا حضور، مجھ سے دلوں کی گشود۔ عرش مولا سے کم سینہ آدم نہیں، عرش مولا سے کم سینہ آدم نہیں۔ بہت بڑی بات ہے، کیا کہنا ہے۔ اگرچہ کف خاک کی حد ہے سپہ قبور، پے کرے نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا۔ اس کو میسر نہیں سوز و گداز و سجود، کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق۔ ہند میں تھے نا علامہ اقبال پہلے، تو وہیں سے شروع کر رہے ہیں کہ کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود، لب پہ صلاۃ و درود۔ دل سے ہی ہوتا ہے تو اپنے نبی سے عشق۔ اقبال بولتے ہیں اس پہ، تھوڑا رک رہا ہوں۔ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمہ بھی کافر و زندیق۔ ڈاکٹر سعد احمد بولتے ہیں، ڈاکٹر سعد احمد بھی بہت یہ شعر بولتے تھے۔ علامہ اقبال نے بولتے ہیں کہ میں اگلا جملہ بولتے ہوئے ڈر رہا ہوں۔ یہ دوسرا جو جملہ ہے، نہ ہو تو مرد مسلمہ بھی کافر و زندیق، اس سے پہلے بولتے ہیں ڈاکٹر سعد احمد میں اگلا جملہ بولتے ہوئے ڈر رہا ہوں۔ یہ اتنا خطرناک جملہ ہے۔
شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، نغمہ اللہ ہو میری رگ و پہ میں ہے۔ تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل۔ میں نے کیا کہا تھا آپ کو؟ جلال و جمال آپ کو بتاتا ہوں۔ بات بولتے تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل۔ اگر تو بھی مرد خدا بنے تو تیرے اندر بھی وہ جلال و جمال پیدا ہو، تو بھی مرد خدا بن جائے۔ تیری بنا پائیدار تیرے ستو بے شمار۔ اور قرآن بھی آپ کو وہ مرد حق بنانا چاہتا ہے، وہ مومن بنانا چاہتا ہے، وہ جلال و جمال بنانا چاہتا ہے، وہ مومن بنانا چاہتا ہے کہ اگر کسی بات پہ قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسموں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ کے وہاں اس کا مقام بہت بلند ہے۔ تو یہ وہی تربیت ہے۔ تیری بنا پائیدار تیرے ستوں بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل، تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور ہے، تیرا مینار بلند جلوائے گئے جبرائیل، مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلماں کے میں، اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل۔ اف، کلیم کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، حضرت خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ۔ اس کی زمین بے حدود، اس کا موافق بے سہور، اس کے سمندر کی موج دجلہ و نیل، اس کے زمانے عجیب۔ اچھا، اگر کسی مرد خدا یا مومن کا کوئی زمانہ آتا ہے تو اس زمانے کا وہ بیان کرتے ہیں۔ اگر اس کا کوئی زمانہ دیکھ لے، اگر کوئی اس کے زمانے میں موجود ہو تو وہ ایسے دیکھے گا کہ اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب۔ مطلب اس کے زمانے بڑے عجیب ہوتے ہیں، اس کے فسانے غریب، مطلب بڑا وہ خود بہت زیادہ غریب ہو۔ سب سے پوری جتنی بھی عوام، جتنے بھی عوام ہوں گی، جتنے بھی اس کے لوگ ہوں گے جس کے اوپر وہ حکومت کر رہا ہوگا، تو ان سب میں سب سے زیادہ غریب وہی ہوگا۔ اسی وجہ سے اس کا زمانہ بہت عجیب ہوگا۔ یہی وہ راز ہے۔ میں نے آپ کو بولا تھا نا، بتایا تھا، اپنے آپ سے انصاف کرو، تم سب سے نیچے کا ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر کسی کے بعد 2 پین ہیں اور آپ مطلب کسی کے بعد آپ کے پاس 2 سوٹ ہیں، اگر کسی بھی جس کے آپ حکومت کر رہے ہو، جس کے زمانے ہیں، جو زمانے کے اندر کسی کے پاس 1 کپڑا ہے، آپ کے پاس 2 کپڑے ہیں، تو آپ سے سوال ہو جائے گا یہ کپڑا کہاں سے لیا آپ نے؟ اور یہ کپڑا کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ ہمارے پاس تو 1 ہے، آپ کے پاس 2 کیسے؟ اور اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا، چاہے وہ کوئی پوچھ لے یا پھر آخرت کے اندر سوال ہو۔ آگے بڑھ، اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل۔ حقیقت ہے، یہ پیام رحیل دیا ہے۔ ساقی ارباب ذوق فارا سے میدان شوق، بادہ ہے اس کا رحیق، تیغ ہے اس کی اصیل۔ یہی اصل چیزیں ہیں۔ مرد سپاہی ہے وہ اس کا ذرہ لا الہ، مرد سپاہی ہے اس کا ذرہ لا الہ۔ سایہ شمشیر، شمشیر کہتے ہیں تلوار کو، شمشیر کے سائے کے اندر اس کی پناہ لا الہ، اللہ اکبر۔ تجھ سے ہوا آشکار ہے بندہ مومن کا راز۔ واقعی میں اقبال نے تو مومن کے راز کو فاش کر دیا۔ اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز، اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ اللہ فرماتا ہے نا، میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں تمہاری زبان بن جاتا ہوں جس سے تم بولتے ہو، میں تمہارے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے تم چلتے ہو، میں تمہارے کان بن جاتا ہوں جس سے تم سنتے ہو۔ یہ وہ مقام ہے۔
ہاتھ اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز، خاکی و نوری نہاد، ہندہ مولا صفات. آپ مومن سے بات نہیں کرتے ہیں، مولا صفات سے بات کرتے. ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز. کلندرانہ جلال، کلندرانہ کمال، خاکی و نوری نہاد، ہر دو جہاں سے غنی. مطلب اتنا غنی ہوتا ہے کہ اپنا، اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا گھر کا سارا سامان لے آئے. اتنا غنی ہوتا ہے، مطلب کوئی آ جائے آپ کے، آپ اپنی روٹی، آپ اپنی روٹی اس کو دے دو گے کہ تو کھا لے. اس کا دل بے نیاز. جیسے ظاہر سی بات ہے، مرد خدا ہے، اللہ بے نیاز ہے تو اللہ کے بندے بھی بے نیاز ہیں. اس کی امید قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز. مومن کی فراست سے ڈرو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ. آج بھی اس دیس میں عام ہیں چشم غزال، اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشیں. بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے. دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسماں، آہ اب افسوس کرتے ہیں کہ صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں. جو بھی میں نے بیان کیا، اب وہ اذاں، مطلب اس اذاں سے اب یہ زمانہ خالی ہو چکا ہے، یہ دنیا خالی ہو چکی ہے. وہ جلال و جمال دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں ترس گئی ہیں. کوئی نظر نہیں آتا ایسا. حضرت ابو بکر صدیق جیسی خلافت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی خلافت، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسی خلافت، جتنے بھی یہ خلفاء راشدین ہیں، یہ مطلب ان کے زمانے عجیب ہوتے تھے، ان کے فسانے غریب ہوتے تھے. حقیقت ہے. بندہ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ. خیر، کہتے ہیں کہ اب وہ نظر نہیں آتا. صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں. کون بات بولتے ہیں نا، ڈھونڈ اب اسے چراغ زیبا لے کر، پھر ڈھونڈ سبق، پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہی وہ مقام ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جو میں سکھانا چاہتا ہوں. میں خود بھی کوشش کرتا ہوں اس میں کہ میں ایسا بنوں. بہت کوشش کرتا ہوں. وہ بہت سے راز افشاں ہوتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا ہے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا ہے نہیں. میں تو یہ حیرت ہے کہ یہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. پھر آگے بڑھتے ہیں. کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے. اقبال بولتے ہیں اذان نہیں ہے، اب وہ اذان بھی نہیں ہے، نہ وہ بتانے والا ہے. اب پتہ نہیں کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے. عشق بلا خیز قافلہ سخت جہاں، دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دیں. جس نے چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشاں، حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت. اور روئی فکر کی کشتی نازک رواں. ظاہر سی بات ہے کشتی تو پھر نازک بن جائے گی. چشم فرانسیسی بھی دیکھ چکی انقلاب. بہت بڑی یہ ہسٹری کی بات کر رہے ہیں. چشم فرانسیسی بھی دیکھ چکی انقلاب، جس سے دیگر گو ہوا مغربیوں کا جہاں. ملت رومی نصراد کہن پرستی سے پیر. مولانا روم کی بات کر رہے ہیں. لر تجدیدہ سے ہے وہ بھی ہوئی پھر جواں، روح مسلمہ میں ہے آج وہی اضطراب. کہتے ہیں آج بھی تم میں قائم ہے وہ چیز، تم چاہو تو اس کو ابھار سکتے ہو، تم بھی مومن بن سکتے ہو.
روح محمد روح مسلمہ میں ہے آج وہی اضطراب، راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زبان، راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زبان۔ نرم، یہ زید حامد بہت پڑھتے ہیں اس کو، اور وہ بہت پسند بھی کرتے ہیں، اور میں بھی بہت پسند کرتا ہوں اس کو، کیونکہ یہ جو اب جو شعر آ رہے ہیں یہ وہی مومن کی اوصاف ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ نرم دم گفتگو، کرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو یا پاک دل ہو یا پاک باز، نرم دم گفتگو، بہت ہی نرمی سے بات کرتا ہے، بڑے اخلاق سے بات کرتا ہے۔ کرم دم جستجو، جلال و جمال ہے، بڑے گرم گفتگو کرتا ہے۔ رزم ہو یا بزم ہو یا پاک دل ہو پاک باز، نگاہ پاک، دل پاک ہونا چاہیے اس کے لیے۔ نقطہ پرکار حق، مرد خدا کا یقین، یقین سے آج ہاتھ آتی ہے وہ درویشی، اقبال بولتے ہیں نا۔ اور یہ عالم تمام وہم و تلسم و مجاز، عقل کی منزل ہے وہ عشق کا حاصل ہے وہ، عقل کی منزل ہے وہ عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ، کعبہ ارباب فن سطوط دین مبین، تجھ سے حرم مرتبت اندلیسیوں کی زمیں ہے تا گردو، اگر حسن میں تیری نظیر، قلب مسلمہ میں ہے اور نہیں ہے کہیں، قلب مسلمہ میں ہے اور نہیں ہے کہیں، تمہارے اندر ہے وہ چیز۔ وہ مردان حق، وہ عربی شہسوار، حامل خلق عظیم، صاحب صدیق و یقین، جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب۔ میں نے کہا تھا نا آپ کو، جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب۔ سلطنت اہل دل و فقر ہے، شاہی نہیں، شہنشاہیت نہیں، سلطنت اہل دل فقر ہے، جن کی نگاہوں میں نے کی تربیت شرف و غرب، ظلمت یورپ میں تھی جن کی خرد رابی، جن کے لہو کی طفیل آج بھی ہے اندلسی، خوشی دل و گرم اطلاعات، سادہ و روشن جبیں، دیکھیے اس شجر کا تا اچھلتا ہے کیا، گنبد نیل و فری رنگ بدلتا ہے کیا۔ کہتے ہیں کہ آب رواں کبیر، تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ ظاہر سی بات ہے وہ یہ وہ زمانے کے خواب کبھی یاد آتی ہے اپنی منزل پہ، اقبال بولتے ہیں نا، کبھی کبھی بھٹکے ہوئے رائے کو بھی یاد آتی ہے اپنی منزل۔ تو یہ وہی ہے کہ دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب، عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب آیا ہے۔ یہ بہت زبردست ہے، میری نگاہ مطلب میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب، بے سحر۔ اقبال کا شہر آؤٹ آف اس سے الگ ہے، کہتے ہیں وہ سحر، مطلب کہتے ہیں کہ یہ سحر کبھی ہے فردہ تو کبھی ہے امروز، نہ معلوم ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ کہ مجھے پھر وہ واقعہ آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ سحر اگر اذان، وہ بندہ مومن اگر اذان نہ دے تو سحر ہی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام آ گئے تھے، یاد ہے نا، وہ جو قوالی کے اندر بھی ہے
کہ کیا سحر سبب نہ ہوئی آج مصطفیٰ، جبریل آئے ایسے میں پیام انبیاء، پہلے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو ادب سے کیا سلام، با سلام ان کو خدا کا دیا پیام، کہ پھر جبریل نے کہا خیر الانام سے کہ اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے، فرما رہا ہے آپ سے یہ رب ذوالجلال، ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک اذاں بلال۔ تو یہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نوا و کتاب، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، حقیقت ہے جن میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، وہ زندگی نہیں ہے موت ہے پھر وہ، اگر اس کے اندر انقلاب نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے۔ وہ انقلاب کا وہ ہے نا، ایک اور شعر ہے اس سے الگ علامہ اقبال کا، کہ کیا بولتے ہیں، تقدیر کے اوپر بھی ہے اور دوسرے اس میں بھی ہے کہ زمانہ بدلتے رہتے ہیں، زمانہ بدلتا رہتا ہے، اس کی تقدیر بدلتی رہتی ہے۔ تو اس یاد نہیں آ رہا اس کو، جس میں ہونا انقلاب موت ہے وہ زندگی، روئے امم کی حیات کشمکش انقلاب، صورت شمشیر ہے دست قضاں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمانے اپنے عمل کا حساب جو قوم کرتی ہے اس کے اندر انقلاب ہوتا ہے۔ بس یہ ختم ہے، یہ آخری شعر پڑھ رہا ہوں اس کا، نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، یہ سب نقش ہیں، خون جگر اگر نہیں ہے، اگر دل خون نہیں ہو رہا آپ کا فلسطین کو دیکھ کر، اپنے آپ کے کردار کو دیکھ کر، یا سامنے والے کے ظلم و ستم کو دیکھ کر، یا اسلام کی پستی کو دیکھ کر، اسلام کا جو کفر کا نظام جو چل رہا ہے اس کو دیکھ کر آپ کا جگر خون نہیں ہوتا، تو اقبال بولتے ہیں نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ سودہ خام ہے اس خون جگر کے بغیر۔ تو علامہ اقبال مومن کے اور رازوں میں سے پردہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں ایک مایوسی سی کیفیت ہے، اور فرماتے ہیں اس کیفیت کے اندر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آج کل کی جو مسلمان کی ایک کیفیت ہے، کہتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں ان کی تو حالت یہ ہے کہ نہ مومن رہا نہ مومن کی امیری، نہ مومن دکھتے ہیں ہمیں، نہ ان کے اندر مومن جیسی خاصیتیں پائی جاتی، نہ مومن رہا نہ مومن کی امیری، رہا صوفی گئی روشن ضمیری، مطلب جو پھٹے کپڑے یا پرانے یا جو ایک خلیہ بنا کے پھر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو کیا ان کو دیکھے تو ان کے تو دل ہی روشن نہیں ہے، ان کے تو دل ہی کالے سیاہ پتھر ہو گئے، ان کو دین کے اس اسرار رموز سے تو کوئی واقف ہی نہیں ہے، جس پہ بات بولتے ہیں کہ پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار، تو اس سے تو واقف ہی نہیں۔ تو اس مایوسی کو سائڈ میں رکھ کے پھر ایک اور بات کہتے ہیں کہ پھر وجہ بتاتے ہیں، اصل بتاتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس آئی کی کہاں سے، دینے والا تو خدا کی رب کی ذات ہے۔ کہتے ہیں مومن کی ہے اسی میں امیری، مطلب مومن مال و دولت سے امیر نہیں ہوتا، مومن کی ہے اسی میں امیری، اللہ سے مانگ وہ فقیری۔ اس کے پھر آگے یعنی بتاتے ہیں اس کے خاصیتیں، یعنی اس کی بتاتے ہیں، اس کے اوصاف بتاتے ہیں، ہو ہلکا یارا تو ریشم کی طرح نرم، مطلب جس طرح ایک اور جگہ بیان کیا تھا نا، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو یا پاک دل و پاک باز،
اسی میں سے ایک یہ ہے کہ ہو ہلکا یارا ریشم کی طرح نرم، نرم گم گفتگو، مطلب جب بھی بات کرتا ہے بڑی نرمی سے کرتا ہے، بڑی محبت سے کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بھائیوں سے بات کر رہا ہے۔ وہ ہلکا یارا تو ریشم کی طرح نرم، بڑا نرم ہے، لیکن رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اگر جہاں حق و باطل کی بات آتی ہے تو وہاں فولاد بن جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ افلاک سے ہے اس کے حریفہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، مطلب خاک ہے نا، مطلب یہ جسم ہمارا خاک ہے۔ اقبال، علامہ اقبال ایک وہ جگہ فرماتے ہیں نا، یہ مطلب خاکی جسم ہے، ہم اس کو نوری بنانا چاہتے ہیں تو نوری بن جاتے ہیں، شیطانی بنانا چاہتے ہیں شیطانی بن جاتے ہیں۔ ہمیں جہاں آزادی دی اللہ نے، جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، آخری میں حساب تو ہم نہیں دینا۔ کہ کیا بولتے ہیں والا شعر ہے اقبال کا اسی کا، کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ شیطانی ہے نہ رحمانی ہے، اس کو جیسا بناؤ گے ویسا بنتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ افلاک سے ہے اس کے حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، ایسا ہی ہے۔ جشتے نہیں گنجشی او ہمام اس کی نظر میں، جبرائیل او اسرافیل کا صیاد ہے مومن، جشتے نہیں کنجش او ہمام اس کی نظر میں، جبرائیل و اسرافیل کا صیاد ہے مومن۔ تو یہ تو خیر مومن کا بہت ہی کم تعارف بیان کیا ہے۔ علامہ اقبال کا تو کلام بھرا پڑا ہے، مومن کے وہ قرآن بھرا پڑا ہے، مومن بنانے میں قرآن تو ہر طریقے سے مومن بنانا چاہتا ہے۔ کبھی کوئی سی آیت آتی ہے، کبھی کوئی سی آیت آتی ہے، اور علامہ اقبال بھی کبھی کہیں سے بتاتے ہیں، کبھی کہیں سے بتاتے ہیں۔ تو بھائیوں، آج بھی ہو ابراہیم کا ایما پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، یقین پیدا کر اے غافل، یقین سے آج ہاتھ آتی ہے وہ درویشی۔ اپنی یہ سمجھ لو کہ اپنے اوصاف کیا ہیں جس سے وہ یہ مومن بنتا ہے۔ تو اس کے چند وہ بتاتے ہیں، چند بنیادی چیزیں بتاتے ہیں کہ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی تو ہے مردوں کی شمشیر۔ یہ تین چیزیں بتائی ہیں، یہ مردوں کی شمشیر تلوار یہی ہیں۔ یقین محکم، اللہ پہ یقین، اپنے جو کر رہے ہیں حق پر ہیں اس پہ یقین کی طاقت بہت، اتنی کچھ اس چیز کو جانتے ہیں، کچھ لوگ تو وہ پہچانتے ہوں گے یقین کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، پھر اس پہ عمل کرنا، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی تو ہے مردوں کی شمشیر۔ تو اقبال بولتے ہیں کہ آج مطلب وہ کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین بہت پختہ تھا، یقین ہی تو تھا، یقین کی طاقت تو تھی۔ تم اللہ پہ یقین کرو، اللہ تمہارے یقین کو توڑ ڈالے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ تمہارے دل میں کجی ہو سکتی ہے جب جا کے وہ چیز نہیں ہو، لیکن اگر یقین پیدا کر لو تو تم کچھ بھوکے بھی رہو گے تو یقین ہے اللہ مجھے دے گا، تو وہ کہیں سے بھی تمہیں دے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ تو باغ بن گئی تھی آگ، اللہ نے آگ کو گلستان میں تبدیل کر دیا۔ تو اقبال اسی کو کہتے ہیں، آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایما پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو پھر یقین کی بات کرتے ہیں دوسرے اس میں کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، آج بھی تیرے لیے فرشتے اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندن قطار اندن قطار۔ یہ قرآن کی آیات ہے
کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم جان لو اور تم پہ یقین رکھو اور تم اللہ کی راہ میں لڑو، جہاد کرو، تو کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہاری مدد کے لیے 5,000 فرشتے آسمان سے اتارے۔ تو اقبال نے اسی کو لیا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، آج بھی فرشتے تیرے لیے اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اندر قطار اندر۔ بس آپ کو یہ سنانا تھا، یہ بہت لمبی ہو گئی لیکن آپ کو مزہ آیا ہوگا، آپ کو علم بھی ملا ہوگا، آپ کے اندر ایک بیداری بھی ایک جنم لیا ہوگا، آپ کے اندر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے اور کس کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو اپنا مقام بھی، کبھی کھوئی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے، راہی کو کھٹک سی ہے جو سینے میں پھر وہی منزل نہ بن جائے۔ میں تو کہتا ہوں، ایک بار بولتے ہیں کہ ہو آرزو، ہو تیری دعا، ہو آرزو تیری پوری، ہے میری آرزو کہ تیری دعا بدل جائے۔ تو ہے میری آرزو کہ تیری دعا بدل جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ توفیق دے ہر مسلمان کو مومن بننے کی، تاکہ اس کو اس کا اپنا ایک مقام ملے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی۔ بس آخری 4 اشعار کہہ کر میں اجازت چاہوں گا۔ وہ جواب شکوہ کا ہے، ہائے ہائے کیا اشعار ہیں وہ، جو جانتے ہیں ان اشعار کو وہ تو بار بار سنے جب بھی دل نہیں پڑتا۔ عقل ہے تیری سپرد، عشق ہے شمشیر تیری، اے میرے درویش، خلافت ہے جہانگیر تیری، معاذ اللہ کے لیے معاذ اللہ، آگ ہے تدبیر تیری، تو مسلمان ہے اگر تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ یہاں پر بھی کامیاب ہے، وہاں پر بھی کامیاب ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔